بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صدق اللہ العظیم. میرے مربی و مشفق دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے ایسی بات اور ایسی کلمات نکالے جو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. پھر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے ابل کے ساحل پر، پھر اسی راہ پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. جہاں سے چلے سے 313 تم مسلمانوں، پھر اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا. سنو آج بھی روزائے اطہر سے آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا. جو خواہش جینے کی وہ مرنا پڑے گا. چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو، چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو. تمہیں مسندوں سے اترنا پڑے گا. اگر دین حق کی حفاظت اگر ظلم ہے تو یہ ظلم صبر کرنا پڑے گا. ہر ابتدا سے پہلے اور ہر امتحان کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اس امت کو پیغام دینا چاہتا ہے، اس امت کو سمجھانا چاہتا ہے، اس امت کو بتلانا چاہتا ہے، اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرنا چاہتا ہے کہ رہتی دنیا کے نبی رہتی دنیا کے لوگوں کو اس بات کو پیغام پہنچا دو. قرآن کا پیغام اللہ کا پیغام ہے اور قرآن کا فرمان یہ اللہ کا فرمان ہے. فرمایا کہ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دو. فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا پیارا بندہ بن جائے، اللہ کا لاڈلا بندہ بن جائے، اللہ کا چہیتا بن جائے، تو فرمایا کہ نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اپنی صورت کو نبی کے جیسے بنانا پڑے گا، اپنی سیرت کو نبی کے جیسے بنانا پڑے گا، اپنی اخلاق کو نبی کے جیسے بنانا پڑے گا، اپنی کردار کو نبی کے جیسے بنانا پڑے گا، اور اپنی چال و چلن کو نبی کے جیسے بنانا پڑے گا، اپنے اٹھنے کو نبی کے اٹھنے کے جیسے بنانا پڑے گا، نبی کی معاشرت کو اپنے معاشرت میں ڈھالنا پڑے گا. تو فرمایا کہ تب جا کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن انسان صرف اپنی دعویٰ کرے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور صرف منمانی دعویٰ کرے اور پوری نماز کا پابند بھی نہ ہو، چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو اور پوری زندگی شراب پی کر گزار دے، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار دے، اللہ کے نبی کے سنت اس کے زندگی میں نہیں، اس کا لباس نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کا اخلاق نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کا کردار نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اور اپنا آپ عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہے اور نمازوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور سال بھر انسان غائب رہتا ہے، صرف سیزن اور موسم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے عشق کا دعویٰ. محترم حضرات، جو ادھر ادھر منتشر ہیں، جو آپ لوگ کھڑے ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں، بلا تاخیر جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں. الحمدللہ جامع خطبات بھی شروع ہو چکے ہیں. آپ بڑے غور سے تقریری سماعت فرمائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کا کامل اتباع کرنا پڑے گا. صرف زبانی اتباع سے کام نہ چلے گا، بلکہ نبی کے سانچے پر ڈھلنا پڑے گا، نبی کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، نبی کے صورت کو اپنانا پڑے گا، نبی کے کردار کو اپنانا پڑے گا. صرف زبانی دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، لیکن عملی دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے.
لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی بشر نہیں تھا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، میرا نبی تو اعلان کر دے پوری دنیا کے اندر کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اور پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی بشر نہیں ہمارا بھائی ہے، لیکن ہاں علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم جیسے بشر نہیں ہیں، افضل البشر ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کا بشریت کا انکار کرے تو علماء دیوبند کے نزدیک اس کا ایمان پہ خطرہ ہے، اور جو انسان نبی کو اپنے جیسا بشر بھی سمجھے تو فرمایا کہ وہ بھی اپنے ایمان کا خطرے پر ہے، تو فرمایا کہ ہم نبی کو بشر نہیں کہتے بلکہ افضل البشر کیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں، کسی اپنی امت کے پیغام کو پہنچا دیں، اپنی امت کو اس بات کو اعلان کریں کہ میں تمہارے جیسا نبی ہوں، لیکن آج ہمارے قوم میں، آج ہمارے اندر کچھ ایسی گروہ ہیں جو نبی کے بشریت کا انکار کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کفار مشرکین نے، جب اللہ کے نبی نے چاند کا دو ٹکڑا کیا تو کفار مشرکین نے نبی کے بشریت کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا جو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے، جو اپنی انگلی سے پانی کے چشمے کو جاری کر دے، اور معبد کے بکری پہ ہاتھ لگائے، معبد کی بکری کو شفا مل جائے۔ فرمایا کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے میرے نبی کے بشریت کا انکار کفار مشرکین نے کیا ہے۔ آج ہمارا ایک جماعت، آج ہمارا ایک گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا آج بشریت کا انکار کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم بشریت کا انکار کرنے والا گویا کہ خدا کے قانون کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے آقا حضور ہیں، کیا ہے بولو؟ ارے آپ لوگ سنتے بھی ہیں ایسے اختلاطوں میں؟ فرمایا کہ ہمارے آقا کیا ہے بولو؟ حضور۔ ارے آپ اپنی زبان سے تو بولیے کم از کم، بولیے کیا ہے؟ حضور۔ آپ عربی سے پوچھیں، عربی جاننے والوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اور مفتی صاحب کے موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں، فرمائے کہ حضور کہ جس کے پاس حاضر ہویا جائے حاضر نہ کیا جائے۔ بات سمجھنا، بڑی مختصر بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے آقا حضور فرمایا کہ جس کے پاس حاضر ہویا جائے حاضر نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کا مقام کتنا اونچا کیا۔ فرمایا علی قریش کو چھوڑ کر نبی تیرے دروازے پر ہے۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر نبی کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر نبی کے دروازے پر، سہیب روم کو چھوڑ کر نبی کے دروازے پر۔ ارے یہ تو صحابی بنے، اور وہ جبریل جو ساتوں آسمان کو چھوڑ کر، سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر، جو سید الملائکہ ہیں، جو فرشتوں کا سردار ہے، ساتوں آسمان کو چھوڑ کر نبی تیرے دروازے پر ہے۔ اور فرمایا کہ کلام خدا، اور فرمایا کہ قرآن مجید، اور جو سب سے کلام جو افضل الکلام ہے، فرمایا اللہ کا قرآن، فرمایا کہ یہ لوح محفوظ سے اتر کر نبی تیرے دروازے پر ہے، اور پوری دنیا جنت کے دروازے پر ہے، اور جنت مصطفیٰ کے دروازے پر ہے۔ لیکن آج لوگ نبی کے شان میں کتنا گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی ہمارے دروازے پر ہے۔ فرمایا کہ نبی ہمارے دروازے پر ہے، اور فرمایا کہ آقا غلام کے در پر آیا نہیں کرتے، آقا غلام کے در پہ آیا نہیں کرتے، غلام آقا کے در پہ دایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ حضور کسی کے دربار پہ آیا نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، ایسے مجلس میں آئے ہیں، آپ جا کر دیکھ رہے ان مجلس والوں کے کہ چہرے میں داڑھی نہیں، شراب پی کر مست ہے، نبی کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا لباس انگریز کے جیسا ہے، اس کے زندگی میں نماز نہیں، اس کے زندگی میں سنت نہیں، اس کے زندگی میں نبی کا عشق نہیں۔ فرمایا کہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے مجلس میں آتا ہے، کتنا گستاخ رسول ہے، اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا جو نبی کو اپنے دروازے پہ بلائے اور کہے کہ نبی ہمارے دروازے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے عقیدے سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک مسئلہ سمجھا کر آپ کی بات ختم کر دوں۔ فرمایا کہ اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔
فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. سمجھنا بات بڑی توجہ کی کہہ رہا ہوں اور یہ آپ کے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں. یہ مثال آپ کو بار بار لوگوں نے سنایا ہوگا. ہم اس مثال کا جواب دینے آئے ہیں. السلام انسان تھے اور سجدہ کرنے والا فرشتہ تھے اور ان کو معلوم ہے کہ فرشتے کا مقام چھوٹا ہے, انسان کا مقام بڑا ہے. آدم کو افضلیت کو ثابت کرتے ہوئے اور فرشتوں نے جھکو کیا تھا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں تم انسانوں کو سجدہ کرو. اللہ نے آدم کو انسانوں سے سجدہ نہیں کرایا, فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے. لیکن آج لوگوں نے اس معنی کو غلط بتایا اور کہا کہ نانا جو شیطان نے کرنے والا, انکار کرنے والا, نہ کرنے والا اور سجدے کا انکار کرنے والا شیطان ہے, سجدہ کرنے والا فرشتہ ہے. گویا کہ آج لوگ مزاریوں کے پجاری ہیں جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں, جو اپنی پیشانی کو یہ جگہ نہیں غیر کے دروازے پر کھڑا کرتے ہیں اور یہ جگہ نہیں بلکہ غیر کے دروازوں پہ اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. گویا کہ یہ فرشتے ہیں, یہ معصوم ہے. نعوذ باللہ. فرمایا کہ اللہ نے بشر کو اور فرشتے کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, انسان کو حکم نہیں دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عقیدے پر اور صحیح قرآن و حدیث پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.